السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی کافروں جیسا عمل ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے خطرناک گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گناہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، اپنی زبان سے کسی کو گالی دینا، اور دوسرا گناہ ہے جو قتل ہے، جس کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں، اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ڈھائیں۔ تو ہماری شریعت میں عزت کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے، اور جان و مال کی حفاظت کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جو زبان سے کسی کو گالی دے، ہاتھ سے کسی کو مارے، کسی کا خون بہائے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سماج کے امن کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں، صاف ستھری بنائیں، نہ کہ کسی کو گالی دیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو یہ ہماری بد اخلاقی ہے، اور یہ گناہ بھی ہے۔ اور مسلمان کو اگر ہم گالی دے رہے ہیں تو بہرحال یہ گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی، گناہ میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، اخلاق بتاتا ہے۔ ہمارے دین میں مسلمان کو گالی دینا تو چھوڑیے، جانور اور پرندے کو اور مردے کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا الاموات، مردے کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی مت دو۔ مرغا جو صبح سویرے اٹھتا ہے، بانگ دیتا ہے، اس کو بھی گالی مت دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لا تسبوا الریح، ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ تو ہمارے دین میں یہ ادب سکھایا گیا ہے، یہ سلیقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کو گالی مت دیں۔ مسلمان کو گالی دینا بہت سنگین جرم ہے۔ ہم یہاں دنیا میں کسی کو گالی دے رہے ہیں تو صرف یہ گالی دینا نہیں ہے، ہم اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہم اپنی نیکی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنی نیکی، اپنی عبادت اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کے نام اعمال میں بھیج رہے ہیں۔ کیونکہ قیامت دن جب انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا، وہ حاضر ہوگا جس کو ہم نے یہ دنیا میں گالی دی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، ہماری نیکیاں اس کے میزان میں اس کے نام اعمال کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، کسی کو برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں، تو اس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے، ہماری نیکی برباد ہوتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں،
اور کسی کو گالی گلوچ کرنے سے اور تکلیف پہنچانے سے یا کسی کا خون بہانے سے، قتل کرنے سے، جان مارنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج میں امن و امان عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔